بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ۔ مرزا مظہر جانے جانا مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا حسب و نسب اپنے والد کی طرف سے محمد حنیفہ سے ہے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ ان کے والد کا نام مرزا جان ہے، جو کہ فارسی کے شاعر تھے اور شاعری میں اپنا تخلص جانی لکھتے تھے۔ مرزا جان سلسلہ قادریہ میں بعید تھے اور عبد الرحمن کے مرید تھے۔ ان کی والدہ بیجاپور کے ایک شریف گھرانے سے تھی۔ مرزا جان عالمگیری دربار اورنگزیب کے دربار میں صاحب منصب تھے۔ ولادت بسعادت۔ مرزا مظہر جانے جانا کی ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سید غلام علی شاہ کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش 1112 ہجری میں ہوئی تھی، لیکن سید نسیم اللہ کہتے ہیں کہ آپ 11 رمضان المبارک شب جمعہ 1111 ہجری میں فجر کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ کالا باغ کے علاقے مالوا میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت سلطنت کے دستور کے مطابق امراء کے یہاں یعنی امیر لوگوں کے یہاں ہونے والی اولاد کا نام بادشاہ رکھتے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کا نام جانے جانا رکھا، جبکہ ان کے والد ان کا نام شمس الدین رکھنا چاہتے تھے، مگر بادشاہ کے رکھے ہوئے نام کے آگے باپ کا رکھا ہوا نام نہ چل سکا۔ تعلیم و تربیت۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا نے اپنے والد سے فارسی سیکھی۔ جب آپ 16 برس کے تھے تب آپ کے والد مرزا جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے 30 برس مدرسوں اور خانقاہوں میں بزرگوں کی گوشِ دامن میں بندھے رہے۔ مرزا مظہر نے قرآن پاک کی تعلیم قاری عبد الرسول اور شیخ عبد الخالق سے حاصل کی۔ علم و تجوید بھی انہی سے سیکھا۔ علم حدیث اور علم تفسیر حاجی محمد افضل سیالکوٹی سے پڑھی۔ ان علوم کے علاوہ مرزا مظہر جانے جانا کو دیگر فنوں میں بھی کافی مہارت حاصل تھی، بالخصوص فن سپاہ گیری میں آپ کو مہارت حاصل تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر 20 آدمی تلواریں کھینچ کر مجھ پر حملہ کریں اور میرے پاس صرف ایک لاٹھی میرے ہاتھ میں ہو تو بھی ان میں سے ایک بھی آدمی مجھے زخم نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس قدر آپ کو فن سپاہ گیری میں مہارت حاصل تھی، اور آپ شاعر بھی تھے۔ شاعری میں اپنا تخلص مظہر استعمال کرتے تھے۔ مرزا کمال زہد و توکل سے متصف تھے اور دنیا اور اہل دنیا کی کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے، اور دنیا اور اہل دنیا کے ہدیے قبول نہیں کرتے تھے۔ بہت سارے مسلمان اور ہندو بھی آپ کے مرید تھے، ان سے عقیدت و محبت رکھتے تھے اور ان کا دل سے احترام کرتے تھے اور ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرتے تھے، اور یہ حنفی مذہب کے ساتھ ساتھ نقش بندی طریقے کے بھی پابند تھے اور احکام شریعت کو سچے دل سے ادا کرتے تھے۔ ادب اور آداب کے نہایت سنجیدہ اور برجستہ تھے۔ خلاف وضع اور بے اسلوب حالت کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ سننے میں آتا ہے کہ ایک دن درزی ٹوپی سی کر لایا، اس کی تراش ٹیڑھی تھی۔ اس وقت دوسری ٹوپی موجود نہیں تھی، اسی لیے اسی کو پہننا پڑا، مگر سر میں درد ہونے لگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کتنے لطافت مزاج تھے، اور جس چارپائی میں کان ہوتا تھا اس پر ہرگز نہیں بیٹھتے تھے۔ وضع قطع۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا نہایت حسین و جمیل تھے، اور آپ کا قد لمبا تھا اور آنکھیں بڑی تھیں، داڑھی گھنی تھی، سفید لباس پہنتے تھے اور سنت کے مطابق سر پر عمامہ باندھتے تھے۔ آپ کے اندر نزاکت و ظرافت پائی جاتی تھی۔ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، اللہ جمیل و یحب الجمال۔ ترجمہ: اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ شاعری کی خصوصیات۔
مرزا مظہر جانے جانا نے نئی نئی اصناف سخن کا استعمال شروع کیا۔ ان کی شاعری میں واسوکت، مرثیہ، مخمس اور ہجو وغیرہ قابل تعریف ہیں۔ صوفیانہ خیالات کا اظہار کیا، نئی نئی تشبیہیں اور استعاروں کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے زبان کی خوبی نکھر گئی اور اس میں چار چاند لگ گئے۔ ایہام گوئی سے اردو شاعری کو پاک کیا اور مشکل الفاظوں کو آسان الفاظوں میں بدل کر اردو میں استعمال کیا۔ انہوں نے سریلی اور عمدہ بحروں کا رواج شروع کیا جن کا استعمال اس سے پہلے نہیں تھا۔ تصانیف: مرزا مظہر کی زندگی نہایت معروف تھی، لیکن اس کے باوجود آپ مطالعہ کتب میں مصروف رہتے تھے۔ ان کی کچھ تصانیف مندرجہ ذیل ہیں: دیوان مظہر، جو کہ فارسی میں تحریر کیا ہوا ہے۔ خریطۂ جواہر، فارسی کے معروف اور غیر معروف شعراء کے کلام کا انتخاب ہے۔ مکاتیب کے مختلف مجموعے، مجموعے اردو اشعار، متفرق اور مختصر نثری تحریریں، ملفوظات وغیرہ۔ شہادت: آپ کی عمر مبارک جب 80 سے تجاوز کر گئی تھی تو آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو شہادت کی موت نصیب ہو۔ آپ نے اپنے ایک خلیفے ملا نسیم کو رخصت کرتے وقت فرمایا کہ اس کے بعد اب ہماری ملاقات معلوم نہیں ہوتی۔ پھر ایک دن 7 محرم کی رات تھی، 1195 ہجری میں، کچھ آدمیوں نے آپ کے دروازے پہ دستک دی۔ خادم سے عرض کیا کہ ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ خادم نے آپ کو بتایا تو آپ اپنے کمرے سے باہر آئے اور آپ کی اجازت سے 3 آدمی اندر آئے، جن میں سے ایک ایرانی نژدہ مغل بھی تھا، اور آپ جب خوابگاہ سے نکل کر ان کے سامنے آئے تو مغل نے پوچھا، مرزا جانے جانا آپ ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ بس اتنا کہنا تھا اور بدبخت مغل نے تبانچے کی گولی داغ دی۔ آپ بڑھاپے کے باعث گر پڑے اور قاتل فرار ہو گئے۔ گولی دل کی بائیں طرف لگی تھی۔ گولی لگنے کے بعد آپ 3 روز تک زندہ تھے، اور اس حالت میں اکثر یہ شعر ان کی زبان پہ ہوتا تھا: بنا کر دند خوش رسم خاک و خوں، غلطیدن خدا رحمت کند، اے ناشکان پاک طینت را۔ یہ شعر فارسی میں ہے دراصل۔ گرز کے 3 روز بعد 10 محرم کو آپ نے 3 بار لمبا سانس لیا اور وصال بحق ہو گئے۔ آپ کی تجہیز و تکفین آپ کی اہلیہ کے سامنے ہوئی تھی۔ آپ کو بی بی صاحبہ کی حویلی میں چتلی قبر، جو دہلی سے متصل تھی، وہاں دفن کیا گیا ہے، جس کو اب خانقاہ کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مر گیا مظہر، فی الحقیقت کہ گھر گیا مظہر۔